بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں عشق کا عین کہانی جاری ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی تیسری قسط سنائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دن اور وہ رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ بس اس بات پر وہ جھنجھلانے لگتا۔ کیا مصیبت ہے، جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹے، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ آدمی محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ وہ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کے مفادات، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے۔ پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وقت نکل گیا تھا، قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ محبت، ہاں محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا، اب اسے اپنا تجزیہ بھی کرنا تھا۔ قاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں؟ بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی تھی جو اصرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی۔ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید اپنی رقم ملا کر انہیں لوٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی، کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہو، لیکن نہیں، اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا تھا اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد بھی نہیں آئے تھے۔ وہ یہاں بہت خوش تھا۔ اس دن کے بعد سے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی اور تنہائی میں وہ محبت اور عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتیں۔ گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ ان پر چونکتا اور ان پر جھنجھلاتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت ہی کر لے۔ در حقیقت وہ خوفزدہ تھا۔ باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا، کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی کہ جو اسے مجبور اور بے بس کر کے رکھ دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت کے خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نمٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا، لہذا جیب بھاری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تھا تو اس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل تو اس کا یہی چاہتا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتار لے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنی محنت کا شو کیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی تھی، طارق روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظریں وہ کم ہی اٹھاتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھیں ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پین اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ساتھ ہی ایک سریلی آواز سنائی دی،
او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں سی تھیں، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو۔ او مائی گاڈ! الہی بخش اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھی۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لی۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس لڑکی کی سریلی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل ڈھلک گیا تھا جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لویں انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں جانے کب کی جا چکی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور نہیں جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو ماں کی شرربار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکیں تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ان میں سے شرربار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودگار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا، سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر بھی تھی کہ اسے ابھی تک بھوک کیوں نہیں لگی۔ عام طور پر وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جایا کرتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی ابا اور اماں کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ بھوک ہو نہ ہو، کھانا کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں سے زیادہ اس سے کھایا نہیں گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی اور کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں، جب اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں؟ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا تھا۔ ہر روز اسی شام 7 بجے سے بھوک لگنے لگتی تھی، اور 8 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند جلد آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی۔
گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے۔ یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے، وہ اماں سے کہتے۔ کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اماں خفا ہو کر کہتی۔ سوچ سمجھ کر منہ سے الفاظ نکالا کرو۔ تو یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بچپن ہی سے مدہوش سوتا ہے یہ تو، اماں کہتی۔ اور یہ تو ایسے وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے۔ اور اب وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب کی اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے۔ رات کا مخصوص سکوت طاری تھا اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا، اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا۔ بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا تھا اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رات کی سانسیں اکھڑتی گئیں، وہ مزمحل ہوتی گئیں، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا۔ مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خو سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہو جاتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ۔ تو یہ بے بسی اسی لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اسی لمحے اسے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ محبت پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت ہی کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی اسے طمانیت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی، وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر بھی نہ آئے۔ چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی۔ لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹنکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو پہلے اسے حیرت ہوئی اور پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال دل میں نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ دن سست روی سے گزرتے رہے۔ الہی بخش ہر روز امید کو آنے والی کل کے سپرد کر دیتا۔ اس کی دلیل معقول تھی، جسے اب کبھی ملنا نہیں تھا۔ دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا ہے؟ کب تک آنکھیں اس ایک جھلک کے عکس کو بچا سکیں گی؟ مگر معاملہ برعکس تھا۔ محبت کی دیوانگی ہر روز فزوں تر ہوئی جا رہی تھی، عکس آنکھوں میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ اس نے مان لیا کہ بات اگرچہ آگے بڑھنے والی نہیں، لیکن یہ روگ عمر بھر کا معلوم ہوتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ وہ خود بدل گیا ہے، اس کے معمولات بدل گئے ہیں، سب کچھ بے ترتیب ہو گیا تھا۔
بھوک لگتی تو وہ کھانا کھا لیتا، نہ لگتی تو نہ کھاتا۔ نیند آتی تھی مگر پہلے کی طرح نہیں، اب وہ بے سدھ ہو کر نہیں سوتا تھا۔ وہ خوش مزاج بھی نہیں رہا تھا، بہت کم آمیز ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر کے ساتھی بھی اس سے شاکی رہنے لگے تھے۔ مزدوروں کی ٹولی سے بھی اس میں تبدیلی محسوس کر لی گئی تھی۔ اس لڑکی کی دید کو 2 ماہ ہوئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ مزید 1 ماہ گزرا تو اس میں اور تبدیلی آئی۔ تسلیم کے بعد سپردگی کا مرحلہ آیا۔ اس نے خود کو اس محبت کے سپرد کر دیا جو خود اسے ناقابل یقین حماقت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنک مزاجی رخصت ہو گئی۔ وہ آدم بیزار نہیں رہا۔ مزاج میں بلا کی نرمی اور حلیمی آ گئی۔ اس کا لہجہ نرم اور آواز شیریں ہو گئی۔ اس کی متحمل مزاجی بھی بڑھ گئی تھی۔ کم گو اور کم آمیز وہ اب بھی تھا، مگر کوئی مخاطب ہوتا تو وہ بڑی توجہ سے بات سنتا اور بے حد رسان سے جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی تھی۔ اس سے آنکھ ملا کر بات کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ عموماً نظریں اٹھا کر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سب سے زیادہ مزدوروں کی ٹولی اس کی تبدیلیوں پر حیران تھی۔ وہی اسے سب سے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ نظریں جھکا کر بازاری رونق سے لطف اندوز ہونے والا الہی بخش اب نظریں اٹھا کر اس کی رونق کو دیکھتا بلکہ ٹٹولتا تھا۔ دور و نزدیک ہر چہرے کو غور سے دیکھتا، جیسے اسے کسی خاص چہرے کی، کسی خاص شخص کی تلاش ہو۔ اگر اس کی نگاہوں میں معصومیت نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتے کہ طارق روڈ نے اسے خراب کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ دل کی گدگدی کرتے ہوئے گزرنے والی خوشبو اور چھو کر گزرنے والی لباس کی سرسراہٹوں کے سامنے مدافعت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ عورتوں، لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھتا، مگر اس کی نظروں میں معصومیت اور ایک بے نام سے تجسس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کام میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ کام آتا تو وہ زیادہ مزدوری طلب کرتا۔ اس سے اندازہ لگتا تھا کہ وہ کام سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا اور باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ بس اپنی جگہ بیٹھا خریداری کے لیے آنے والوں کو تکتا رہتا۔ مزدور بہت متجسس تھے۔ نثار نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ساری علامات عشق کی ہیں، ضرور اپنے محلے میں اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ دوسروں کے دل کو بھی یہ بات لگتی تھی، مگر ایک بار الہی بخش کے ساتھ رہنے والا کرامت اس سے ملنے آیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ نثار نے کرامت سے بھی یہی بات کی۔ نہیں جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کرامت نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں تو یہ صرف سونے کے لیے جاتا ہے، رات 9 بجے کے قریب گھر پہنچتا ہے اور فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ صبح 7 بجے یہاں آنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی پڑوسی کی صورت ہی نہیں دیکھی، کسی پڑوسن سے کیا عشق کرے گا؟ نثار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اسی ایک امکان پر تکیہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح رد ہوا تو اس کی عقل ہی جواب دے گئی۔ چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر کہا، تو پھر ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہیں پر کوئی چکر چلا ہے۔ کرامت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ یہاں؟ نثار نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو پیارے بھائی جادو نگری ہے، یہاں کوئی عشق نہیں کر سکتا۔ یہ تو ریتلا میدان ہے جہاں پھول نہیں کھل سکتے۔ پھول آتے ہیں، جادو سے یہ باغ بن جاتا ہے، پھول چلے جاتے ہیں، تو پھر میدان اور ریت، یہاں عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کام پر کس وقت آتے ہو؟ کرامت نے پوچھا۔ 9:30 بجے، زیادہ جلدی آ گئے تو 9 بجے۔ لیکن یہ بخشا 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، 7:30 بجے یہاں آ جاتا ہوگا۔ اس وقت تو یہاں الو بول رہے ہوتے ہیں، مشتاق بولا۔ تو یہ بخشا یہاں اتنی دیر کیا کرتا ہے؟ کرامت نے سوال اٹھایا۔ میرا تو خیال ہے ایسے ہی وقت میں یہاں کوئی چکر چلا لیا ہے اس نے، مگر یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اچھو نے کہا۔ ارے یہاں فلیٹ بھی تو ہیں، کرامت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن پورے دن تو اسے کسی فلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا، عباس بولا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو نظر میں ضرور آتی۔ یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی، راز چھپانا اسے آتا ہے، نثار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ خیر، میں خود دیکھوں گا کسی دن۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ الہی بخش کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنے متجسس ہو رہے ہیں۔ اسے پتہ کیا چلتا، وہ تو سرشاری کی عجیب ہی کیفیت میں تھا۔ اسے دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی، وہ یہ کہ اسے پہلی نظر میں عشق ہو گیا ہے۔
اب تو اس کے دل میں ابا کی بات کا خوف بھی نہیں تھا، یہ خیال ہی دل سے نکل گیا تھا کہ یہ محبت کی سزا ہے۔ وہ سوچتا اگر یہ سزا ہے تو اتنی سخت سزا بھی نہیں، اس میں تو عجیب بے مستی، بے خودی، اپنا آپ اچھا لگنے لگا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک خلش ستاتی، کاش وہ اس لڑکی کو پھر دیکھ سکے، اس کے متعلق جان سکے، وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی پسند ناپسند، مگر وہ فوراً ہی اس خلش کو جھٹک دیتا۔ اس نے خود سے بہت طویل بحث کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہتر نہیں۔ سادہ سی حقیقت یہ تھی کہ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ حیثیت اور مرتبے میں اس سے بہت اوپر ہے، وہ مختلف ماحول کی لڑکی ہے، اس سے بہتر تو شاید اس کے ملازم ہوں گے۔ سو الہی بخش مطمئن تھا کہ اسے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش نہیں، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی جستجو کر رہا ہے۔ خود کو سمجھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات تو آدمی کو برسوں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا تو بات اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی، مگر اسے تو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اب نظریں جھکا کر نہیں بیٹھتا، بلکہ نظروں سے چہروں کے ہجوم کو کھنگالتا رہتا ہے۔ اپنی کسی تبدیلی کا احساس انسان کو خود نہ ہو تو دوسرے احساس دلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ الہی بخش کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے اور مزدوروں کی ٹولی کے لیے کیسا پیچیدہ معمہ بن گیا ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد کرامت پھر آیا۔ اس روز الہی بخش کو کام مل گیا تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ کیا رہا استاد، میری بات درست نکلی نا؟ کرامت نے نثار سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نثار نے کہا۔ میں نے 3 دن 7:30 بجے صبح یہاں آ کر دیکھا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، بس سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اٹھتے نہیں دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت وہ کیسے گزار لیتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو پھر؟ کرامت نے مایوسی سے کہا۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بات تو یہی ہے، لیکن یہ چکر کہاں چلا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گھر کی طرف تو یہ ناممکن ہے، ایسا سوچنا بھی نہ، اور یہاں بھی یہ ممکن نہیں، نثار نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود اس سے بات کروں گا، لیکن اس سے اگلوانا آسان نہیں ہوگا استاد، کرامت بولا۔ ہم سب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں کچھ اگلواؤں گا نہیں، نثار نے کہا۔ میں صرف اسے احساس دلاؤں گا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے، بس پھر اس کی نظریں ہی کسی دن پورا بھید کھول دیں گی۔ وہ زبان سے تو نہیں، خود ہی یہ بات بتا دے گا۔ واہ استاد، ترکیب تو زوردار ہے، کرامت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 دن بعد نثار الہی بخش کے پاس آ بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قدموں کی چاپ سن کر الہی بخش نے سر اٹھایا اور سامنے سے گزرنے والی لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نثار نے کچھ دیر اسے اس کا موقع دیا، پھر اچانک بولا، تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نثار بھائی؟ تو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، نثار نے خفگی سے کہا۔ معاف کرنا نثار بھائی، آج کل میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بخشے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ معلوم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتا، نثار نے کہا۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں چھپاؤں؟ ہوتی ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، نثار نے مربیانہ انداز میں کہا۔ جس عمر میں تو ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس بار الہی بخش اپنے چہرے کی تمتماہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ تمتماہٹ نثار نے بھی دیکھ لی۔ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں نثار بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم گزرنے والوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ نثار نے اچانک حملہ کیا۔ الہی بخش ہل کر رہ گیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے نثار بھائی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ لیکن پہلے تو تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے تو خیال نہیں، اور خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو، نثار نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس بار تو الہی بخش کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ نہیں نثار بھائی، کسی کو تلاش کرتا ہے تو؟ اس بار نثار نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ الہی بخش کا جی چاہا اعتراف کر لے، یوں بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا جو اب تک وہ تنہا اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس صورت میں اسے پوری بات بتانا پڑتی، اور وہ سب کچھ اب اسے خود مزاح کا خیز لگ رہا تھا۔ وہ نثار کو بتاتا، نثار دوسروں کو بتاتا، پھر اس کا مذاق اڑتا۔ چنانچہ اس نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا،
یہ تمہارا وہم ہے استاد، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نثار خاموش ہو گیا۔ زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے الہی بخش کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ پہلی بار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ الہی بخش اب پھر مضطرب اور بے چین تھا۔ اس کی خوش فہمی دور کر دی گئی تھی۔ وہ تو اپنے تئیں ایک بے ضرر محبت میں مست تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اسے اس چہرے کی جستجو نہیں، اس لیے وہ مل بھی گیا تو کیا ہوگا۔ یوں محبت کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں تھا، نہ ہی احساس کمتری کا کوئی سوال تھا، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ اپنے اڈے پر بیٹھے بیٹھے اسے تلاش کرتا رہا، لیکن یہ حقیقت اس کے شعور سے اتنا نزدیک تھی کہ اسے بآسانی تسلیم کرنا پڑی۔ وہ خود سے بحث بھی نہ کر سکا۔ اسے تو یہ خیال آیا کہ وہ اس بات سے واقف تھا، لیکن اسے خود سے بھی چھپاتا رہا تھا۔ اب اس حقیقت کے حوالے سے اسے کچھ سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ خود کو بہت ٹٹولنے کے بعد بھی اسے اس سوال کا تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ کیا وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا واضح جواب نفی میں تھا۔ تو پھر بس یوں ہی وہ جاننا چاہتا تھا کہ جس کی محبت میں وہ بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے وہ ہے کون؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اس جواب سے الہی بخش کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لاشعور کی کرشمہ کاری ابھی دیکھی نہیں تھی اور اس کے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کئی دن اس سوچ میں الجھا رہا، لیکن اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ اس کی بے اعتباری اپنی جگہ رہی۔ پھر دھندلی دھندلی سی ایک بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جو محبت وہ کر رہا ہے وہ کوئی سزا تو نہ ہوئی، جبکہ محبت کے کچھ دکھ بھی ہوتے ہوں گے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے لیے دکھوں کا سامان ہو رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس ناگہانی سے نہیں بچ سکا تھا تو آگے بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کی جزیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں، اس لیے وہ اسے دھندلی سی بات سمجھ رہا تھا، اور وہ دھندلی سی بات بھی اس کا دماغ نہیں سمجھ سکا تھا۔ البتہ دل نے وہ بات سمجھ لی تھی۔ رد عمل کے طور پر وہ جھنجھلا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن گیا ہے۔ اب دکھ ملنے ہیں تو دکھ ہی صحیح، اس نے خود کلامی کی۔ میں خود کیوں پریشان ہوں؟ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے چہروں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈوں گا، میرا کیا جاتا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ ایسے کوئی ملتا ہے بھلا؟ ہو نہ ہو دیکھا جائے گا۔ یہاں تو کوئی بچہ کھو جائے کسی کا تو ڈھونڈتے پھرو، کس کس کی مدد لو، تب کہیں ملتا ہے۔ چلو بھئی دیکھتے رہو بیٹھ کے۔ خود سے اس مکالمے کے بعد وہ بے فکر ہو گیا۔ اس بار چہروں کے ہجوم کو ٹٹولنے کا شغل غیر شعوری نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتفاقات پے در پہ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ اس چہرے کو تلاش کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس چہرے کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ عجیب بات تھی، اسے ہر چہرے پر اس چہرے کا گمان ہوتا تھا۔ ہر حسین چہرہ اسے وہی چہرہ لگتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس کی سمجھ میں بھی دوسری بات آ گئی تھی۔ وہ دید بہت پرانی تھی۔ اس نے اسے اپنی یادداشت کے صفحے پر اپنی تصور کی لوح سے اتار لیا تھا۔ پھر شاید یوں ہوا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل خد و خال مٹتے گئے ہوں گے اور تصور متبادل خد و خال فراہم کرتا رہا ہوگا۔ اس کے تصور میں وہ چہرہ تو اب بھی محفوظ تھا، مگر شاید وہ حقیقی چہرہ نہیں تھا جسے اس نے دیکھا تھا اور چاہا تھا۔ یہ تو کوئی تصوراتی چہرہ تھا، بلکہ شاید کوئی خاکہ تھا، خال و خد سے محروم خاکہ، جس میں ہر اس چہرے کے نقوش بھر دیتا جو اسے حسین لگتا تھا۔ اسی لیے تو ہر چہرہ اسے اسی کا چہرہ لگتا تھا۔ الہی بخش یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ اس لڑکی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ سامنے بھی آ جائے تو اسے نہیں پہچان سکے گا۔ وہ تو جیسے دل میں محبت ڈالنے والے سے کوئی جنگ لڑ رہا تھا اور جیتنے والا تھا۔ محبت تک تو ٹھیک تھا، لیکن جستجو تو دیوانگی ہے، اور دیوانگی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ دیکھتے ہیں کہ الہی بخش اپنی اس تلاش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں اگلی قسط کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔